السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں لاہور سے ہما بٹ۔ ناظرین، ملک میں جب سے کورونا کی انٹری ہوئی ہے تب سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم کچھ کولیپس ہی دکھائی دے رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے ایک اجلاس بلایا جاتا ہے، کچھ دن کھلے رہنے کے بعد تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ 2 سالوں سے چلتا ہی آ رہا ہے۔ حکومت کی پالیسی کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور دوسری طرف ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز، کالجز اور اسکولوں میں بھاری بھرکم فیسیں دے کر بیچارے رہ گئے ہیں۔ ان لوگوں کی پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسٹوڈنٹ الگ پریشان ہیں کہ آن لائن سسٹم جو ہے انہیں بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ ٹیچرز بھی پریشان ہیں، ٹیچرز کی طرف سے بھی اپنی طرف سے کہا جاتا ہے کہ تمام ایریاز جو ہیں وہ کھلے ہیں، ہر جگہ پر ایس او پی کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا، لیکن وہ ادارے جہاں پر ایس او پی کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے ان کو ہی بند کر دیا جا رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے بار بار ایک چیز تو بہت دفعہ کہی گئی ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے وہ بہت بڑا ایک کوئی سسٹم بنانا بھی چاہ رہے ہیں، اور ایجوکیشن کے اوپر اپنی بہت سی اصلاحات بھی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ اصلاحات کب تک ہوں گی یہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم ایجوکیشن کی یہی بدلتی، غیر مستحکم اور غیر واضح پالیسی پر سے جو طلباء پر اثرات ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھاری بھرکم فیسیں دیتے ہوئے یونیورسٹیز، کالجز اور ادارے ہیں اس میں جو والدین کو پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں، اور یونیورسٹیز خود کتنی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہیں، ان تمام پہلوؤں کا ہم لوگ جائزہ لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں اسٹوڈنٹس کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس پالیسی کو کیسا دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل، طلباء کے پاس ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ سب سے پہلے ایک خاتون، ایک لڑکی ہمیں ملی ہے یہیں پر، تو ہم اس سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ حکومت نے بڑے وعدے کیے، دعوے کیے، لیکن اب کورونا کے بعد سے پالیسی ایک دم کچھ ڈفرینٹ سی آ گئی ہے۔ کبھی اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز کھلتی ہیں، کبھی بند ہو جاتی ہیں، پھر کہا گیا ہے کہ جو فیل ہو رہے ہوں گے انہیں پاس بھی کر دیا جائے گا۔ کس طرح کی پالیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ کچھ اسٹیبل نہیں ہے، مطلب دیکھا جائے تو اگر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اگر بچوں کا رویہ دیکھا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ لینینٹ ہو گیا ہوا ہے۔ ان کو نہیں پرواہ کہ اب ان کے ایگزامز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشن سسٹم ہمارا پہلے ہی بہت بیکورڈ تھا اور اس نے پیچھے کی طرف قدم لینا شروع کر دیے ہیں۔ اگر یہی پالیسیز اسی طرح چینج ہوتی رہیں تو بچے تو پھر گھر میں ہی بیٹھ جائیں گے ایک طرح سے، اور دوسرے دن چھٹیاں آتی ہیں اور کبھی پیپر آتے ہیں، آن لائن ہو جائیں گے یا نہیں بھی ہوں گے، پاس بھی آپ کو کر لیا جائے گا۔ کتنے ریلیکس موڈ میں رہتے ہو؟ ہم لوگوں کا تو یہی ہوتا ہے کہ مطلب اب ہمیں تھا کہ ہمارے آن لائن ایگزامز ہونے ہیں، جس کے لیے ہم لوگ بہت ریلیکس تھے اور ہم لوگوں نے اتنی کوئی اچھی تیاری بھی نہیں کی تھی۔ اب ہمیں ایک دم سے نوٹس ملا ہے کہ ہمارے فزیکل ایگزامز ہیں، تو وہ پریشر بھی ہے ہم پہ اور مارکس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر وہ ایک طرح سے پریشرائز ہو کے پڑھا جائے تو پھر اس میں وہ بات تو نہیں ہوتی کہ جو ایک ریلیکس اسٹوڈنٹ اپنا مارکس گین کر سکتا ہے اور ایک پریشرائز اسٹوڈنٹ میں، ان دونوں میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ پھر اچھا، آن لائن اسٹڈیز کے بارے میں کیا کہو گے؟ آن لائن اسٹڈیز کے اوپر بڑی بات ہوتی رہی ہے، آن لائن اسٹڈیز کیسی آپ کو لگتی ہیں؟ بہت بہترین ہے، سمجھ آ جاتی ہے سب کچھ، یا پھر نہیں؟ آن لائن اسٹڈیز میں پھر یہ ہوتا ہے کہ مطلب اکثر یونیورسٹیز میں تو یہ دیکھا گیا نا کہ ٹیچرز وغیرہ نہیں کلاسز اٹینڈ کرتے، لیکن پھر آن لائن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پراپرلی لیکچرز لیتے ہیں اور جو ہے نا سب کچھ سمجھایا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی کنفیوژن ہو تو وہ ہم ایٹ دا اسپاٹ پتہ کر لیتے ہیں۔ پالیسی کیسی ہونی چاہیے؟ پالیسی اتنی فلیکسیبل تو ہو کہ سب مطلب اس میں ایڈجسٹ کر پائیں۔ اب جس طرح سے ابھی یونیورسٹیز اور یہ اسکولز کا اوپن ہونے کا آیا نوٹیفیکیشن، لیکن سب کو اتنا جو ایک طرح سے بھاگم دوڑی مچ گئی کہ ہونی ہے اوپن نہیں ہونی، یہ بھی کنفیوژن رہتی ہے۔ تو کم از کم اتنی ایکسیس گورنمنٹ کو اسٹوڈنٹس تک رکھنی چاہیے کہ وہ اس چیز پہ کنٹرول کر سکیں کہ اگر اسٹوڈنٹس میں یہ چیز ہنگامہ پیدا کر رہی ہے تو ان کو اس چیز پہ کوئی ریفارمز کرنی چاہیے یا کچھ پالیسیز بنانی چاہیے۔ ایجوکیشن پالیسی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ حکومت نے جو ایجوکیشن پالیسی بنائی ہوئی ہے، ہر دوسرے دن اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز کھلتی ہیں پھر بند ہو جاتی ہیں، کیا کہیں گے؟ خاص طور پہ جو پیپر وہ دے رہے ہوتے ہیں، میں آبزرو کرتا رہتا ہوں ایم اے لیول پہ بھی بہت ساری چیزوں سے بچے بہت ویل اویئر نہیں ہوتے۔ کلاس میں اگر 34 بچے ہیں تو 17 جو ہے وہ ایک دن آئیں گے اور 17 ایک دن آئیں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس 17 کی بجائے وہ 10 آتے ہیں یا 7 آتے ہیں۔ اچھا، جب وہ امتحان ہوگا تو ان کی کیا پرفارمنس ہوگی؟ حکومت کو کیسی پالیسی مرتب کرنی چاہیے؟ کیونکہ اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں گریس مارکس بھی ملنے والے ہیں، تو ہمارا معیار کیا بننے والا ہے؟ ہمارے جو ٹیچرز ہیں مطلب کہ جی آپس میں بیٹھ کے یونیورسٹیز میں بڑا کنسرن شو کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس طرح سے بھی
مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ بات بڑی ہارش لگے یا میں کوئی ہیوی بول جاؤں، لیکن کچھ ہمارے کلیگز یہ بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں جب بچے جابس کے لیے اپلائی کریں تو اس میں کوئی ساتھ میں ایسے کلیئر انڈیکیشن آئی بھی ہو کہ جو بچے آن لائن پڑھتے رہیں وہ اپلائی نہ کریں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں کہ جس میں کیا کہتے ہیں لیب ورک بھی شامل ہے، کوئی ان کے اسٹڈی ٹور بھی شامل ہیں، کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں، تو وہ اگر اس ایکسپیرینس میں سے ہی نہیں گزرے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک سوشل ورک میں اگر کمیونٹی ڈیولپمنٹ، وہ کیسے ایگزام وغیرہ دے سکتے ہیں، وہ کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟ وہ جو سوشل ورک میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے، اگر اس کی وہ تھیوری بھی انہوں نے اس طریقے سے کلاس میں بھی نہیں پڑھی، پھر وہ فیلڈ میں جا کے پریکٹیکل بھی نہیں کیا، اور پھر ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جب یہ چیئر پہ آ جائیں تو ڈیلیور کریں، تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر یہ ان سے ہم زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کیا ہونی کیا چاہیے پالیسی، کس طرح کرنا چاہیے؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ اب ڈگمگاتی پالیسی کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ کرونا تو ہمارے ساتھ رہنا ہے؟ ٹیسٹ میں بھی اب یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ بھی یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کی کلاسیں بھی ہو رہی ہیں. یہاں پہ بھی میرا یہ خیال ہے کہ یہ اکیڈیمیشنز کو کنسلٹیشن میں وہ شامل کر لیں، جو کہ شاید نہیں کیا جاتا. ہر دوسرے دن یونیورسٹیز کھلنا بند ہونا، سیٹسفائیڈ ہو اس پالیسی سے؟ آپ پالیسی کی بات کر رہے ہیں، پہلے یہ بتائیں پالیسی ہے کیا؟ کوئی ہے پالیسی؟ کس پالیسی کی بات کریں؟ پہلے پالیسی ہو تو صحیح جس کو کہیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. پہلے تو یہ بتائیں کوئی پالیسی ہے. پالیسی تو یہ ہے کہ اب ہمیں ایسا چاہیے ایجوکیشن منسٹر جو ہمیں بتائے کہ 1 ایئر میں کیا ہونا ہے. کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہی وہاں سے اعلان ہوتا ہے کہ یہاں جلسے ہو رہے ہیں، اسد عمر صاحب کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے اور کچھ نہیں کرنا، جس تعلیمی ادارے بند کر دینے، کرونا بڑھ گیا ہے. جو ہی انہوں نے نہیں کہا، کرونا فوراً ہی نیچے آ گیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پالیسی ان کی کیا ہے. ہمارا پچھلا سیمسٹر ہوا ہے جون میں، جولائی میں کنڈینس سیمسٹر کر کے انہوں نے فائنل کر دیا ہے، ٹھیک ہے. 2 مہینے ہمیں گھر بٹھایا جب کرونا ہی نہیں تھا، تو تعلیم کا برا حال ہونا ہی ہے. اور جو آپ پالیسی کی بات کر رہے ہیں، یہ بتائیں کہ ان کی کیا پالیسی ہے. کوئی ایک پالیسی بتا دیں کہ یہ ایجوکیشن کے علاوہ بھی کوئی ایک پالیسی بتا دیں کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے جس میں کہ یہ لوگ سیٹسفائی ہے. کوئی پالیسی نہیں آپ کو لگ رہی؟ کوئی بتائیں، آپ کی نظر میں کوئی ہے پالیسی؟ کوئی. مجھے یہ بتاؤ، اس یونیورسٹی میں کھڑے ہو، فیوچر آپ کا کیسا لگ رہا ہے؟ فیوچر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیں ٹرین کریں گے ہم ویسے ہی جا کے آگے جائیں گے. جب ہمیں یہاں پہ بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے، مطلب سارا کچھ بتایا ہی نہیں جا رہا، آگے ہم نے کیا جانا ہے؟ فیوچر تو یہیں پہ ختم ہو گیا. پراپر ایک پالیسی ہے. مجھے پتا تو ہو کہ یار کرونا آئے نہ آئے، میرے یہ دن ہے، میں نے یہ آن لائن پڑھنا ہے، میرے یہ دن ہے، میں نے یہ فزیکل پڑھنا ہے، میرا یہ ایگزام ہے، میرا یہ ٹائم ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ سیمسٹر کنڈینس کر دیے مارچ میں، اپریل میں، اور جب کرونا نہیں تھا مئی جون میں، تب ہمیں گھر بیٹھے. اب ہم 2 ماہ فری بیٹھے ہیں گھر میں، کرونا بھی نہیں تھا. اس سے بیٹر یہ نہیں تھا کہ ان دنوں ہماری کلاسیں لیتے، ان دنوں ہمیں پڑھایا جاتا، جن دنوں میں ہمارے کنڈینس سیمسٹر کر کے ہمارا CGPA برباد کر دیں ان لوگوں نے. تو پالیسی تو دیں ہمیں، 1 ایئر کا تو دیں. پتہ ہے کہ کرونا ہے، کرونا نے چلنا ہے، تو ہمیں 1 ایئر کا دیں تو صحیح کہ یار ان دنوں میں آپ نے آنا ہے تو ہمیں پتہ ہو یار آن لائن کلاس ہونی ہے. گڈ، ویری گڈ، بہت اچھا. یہ بچے جو ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں، وہ سب کچھ بتا رہے ہیں. نہ جانے ہمارے جو وزراء ہیں، جو تعلیم کی پالیسی بنانے والے ہیں، وہ کدھر ہیں سمجھ نہیں آ رہی. کیوں وہ ایسا جھول جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں تعلیمی پالیسی میں جو بچوں کو خاص طور پر ڈسٹرب کر رہا ہے. ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے ضرور بڑھائیں گے، لیکن یہاں پر وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسٹوڈنٹ سے ہی جانتے ہیں کہ انہیں یہ پالیسی کیسی لگ رہی ہے. ہر دوسرے دن یونیورسٹیز اور کالجز کھلتے ہیں، پھر بند ہوتے ہیں، پھر وفاقی وزیر تعلیم کا ایک بیان بھی آ جاتا ہے کہ پاس بھی کر دیا جائے گا، کسی کو فیل نہیں کریں گے، آن لائن کلاسز رکھیں گے. کیا لگ رہی ہے ایجوکیشن پالیسی آپ کو؟ ایجوکیشن پالیسیز بنائی جا رہی ہیں ڈیلی. یہ ایک انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ہی ان کو کرونا نظر آتا ہے، باقی سارے کچھ کھلا ہوا ہے. انہوں نے جو ہے شادی ہالز وغیرہ میں انہوں نے کہا ہے کہ 300 بندے بیٹھ سکتے ہیں، تاکہ کرونا کے ساتھ شاید ان کی ڈیل وغیرہ ہوئی ہے کہ 300 بندے جو شادی ہال میں ہوں ان کو آپ نے نہیں کچھ کہنا. اگر ایک کلاس میں 30 بچے بیٹھے ہیں تو ان کو کرونا ہو جاتا ہے. اور یہ عجیب انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ اور جو میٹرک کے بچے ہیں ان کو ہم ایسے ہی پاس کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
کسی کو فیل نہیں کریں گے, اور کوئی فیل بھی ہوگا تو اس کو نا پاسنگ نمبر دے کے اس کو ہم پاس کر دیں گے. اور ہم کیا ہے, آن لائن ہمیں کلاسز پڑھا کے اور ہمیں بلا لیا ہے کہ آؤ آگے فزیکل پیپر دو. ایجوکیشن پالیسی غیر واضح, غیر مستحکم پالیسیز ہیں, کیا کرنا چاہیے ان کو؟ کرنا یہ چاہیے کہ ویکسینیشن سینٹرز یونیورسٹیز کے اندر اوپن کر دیں, اور کیونکہ کافی ذرا گیپس کے بعد 2-3 ہفتے کے لیے تو کھلتی ہیں یونیورسٹیز, اور ڈوزز کی ڈیوریشن بھی آپ کے اندر گیپ اتنا ہی آ جاتا ہے 21 ڈیز کا. تو ایسا کریں کہ اگر کیمپس کے اندر سینٹرز کھلے ہوئے ہیں ویکسینیشن کے لیے تو ان کو کہیں کہ اسٹوڈنٹ ساتھ ساتھ ویکسینیشن اپنی کروائیں اور 2 ڈوزز کمپلیٹ کریں. اس سے یہ ہے کہ کافی حد تک آپ کا بچاؤ ہو جائے گا. جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, پرائیویٹ کالجز ہیں, پرائیویٹ سکولز ہیں, وہاں پر تو اتنی بھاری فیسیں دی جا رہی ہیں, وہاں پر والدین تو بےچارے فیسیں بھر پاگل ہو رہے ہیں. ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا حکومت کو ایک حکمت عملی بنانی چاہیے؟ فیسز کے اندر ریڈکشن ہونی چاہیے کہ جتنے ٹائم آپ کی آن لائن کلاسز چل رہی ہیں, آف کیمپس ہیں, اس کے اندر آپ کے الیکٹریسٹی کا بل بچ جاتا ہے, اور بھی کافی اسکولس کے ایکسپینسز ہیں جو کہ آن کیمپس اگر کلاسز نہیں ہو رہی تو وہ بچ رہے ہیں. لیکن یہ ایٹ دا سیم ٹائم اسکولس والوں نے ٹیچرس کو پے کرنا ہوتا ہے, باقی اپنے امپلائیز کو پے کرنا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے فیسز کے اندر کافی حد تک ریڈکشن ہونی چاہیے. وہ گورنمنٹ بیٹھ کے اپنی پلاننگ کرے اور کیلکولیشن کر کے ڈیسائڈ کرے کہ ہمیں 30% کرنی ہے, 50% کرنی ہے. اوبیسلی گھر میں بیٹھ کے اگر پیرنٹس فیسز پے کریں اتنی زیادہ تو ان کے لیے کافی زیادہ بوجھ ہے. کبھی اسکول کھلتے ہیں, کبھی کالج کھلتے ہیں, یونیورسٹی کھلتی ہیں اور کبھی بند ہو جاتی ہیں. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو پاس بھی کر دیا جائے گا. اچھی لگ رہی ہے, سیٹسفائیڈ ہو؟ بالکل بھی نہیں. اس سے ہمیں بہت ہی کم سیکھنے کو ملتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب آن لائن میں ہم جاتے ہیں تو آن لائن میں صرف ٹیچرز اپنا ویو پوائنٹ دیتے ہیں, اور جس سے ہم ان کے جو گیسچر ہوتا ہے, جب ہم فزیکل میں ہوتے ہیں تو ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں, ان کے گیسچر سے سیکھتے ہیں, ان کے بولنے کے انداز سے سیکھتے ہیں, ان کے بات کرنے سے. لیکن جب ہم آن لائن آ جاتے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں سیکھ پاتے ہیں, اور ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں وہاں پہ ہوتا ہے, کیونکہ ایک تو ہم گھر پہ ہوتے ہیں اور گھر پہ کبھی کچھ ہم ایک جگہ بیٹھ کے ایک طریقے سے کلاس نہیں لے سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کلاسز جو ہیں وہ بالکل ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں, 6 o'clock ہو جاتی ہیں شام کو, کبھی مطلب صبح کے ٹائم جس طرح ہمارا ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوتا ہے اس طرح بالکل بھی نہیں ہوتی ہیں. اتنی زیادہ بھاری بھرکم فیسیں لی جاتی ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز, پرائیویٹ کالجز اور سکولز میں, اس کے بارے میں کیا کہو گے کہ دینے کے باوجود آپ کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں اور اس کے باوجود پیسے؟ یہی بالکل کہ جب ہم فزیکل پڑھ رہے ہیں تو آبویسلی فزیکل میں بہت سے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں, ان کو یہ بجلی کے بل اور سارا کچھ, اس میں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم کس طرح یہ فیس وغیرہ لے رہے ہیں اور کہاں پہ وہ یوٹیلائز ہو رہی ہیں. لیکن جب ہم آن لائن دیتے ہیں تو وہ ان کا اس میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ایک دوسری بات کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو بیکورڈ ایریا سے ہوتے ہیں, نہ ہی ان کے پاس انٹرنیٹ ہوتا ہے, ان کو پھر پیکیجز جس طرح آپ کو پتا ہے سارا کچھ وہ کروانا پڑتا ہے, جس کے ان کو بہت پیسے لگتے ہیں. اس کے بھی مہینے کا بھی اگر آپ کرواؤ تو کہیں پہ بھی آپ کا 1000 روپیز ویسٹ ہو جاتا ہے اس طرح. اور اگر آپ یہاں پہ دے رہے ہو تو یہ تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ کہاں یوٹیلائز ہو رہے ہیں. وہ ہماری بلا وجہ مطلب اگر 70,000 ایک سیمسٹر کی فیس ہے تو مجھے لگتا ہے کہ 17,000 تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کنسیشن ہونا چاہیے اس میں بھی. بالکل, فیسوں میں بھی کنسیشن ہونا چاہیے. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا لگتا ہے, سیٹسفائیڈ ہو کسی ہر دوسرے دن آنا جانا, چھٹیاں اور پھر کالج یونیورسٹی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اوبیسلی جب ہم فزیکل کلاسز میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے ٹیچرس کو سامنے دیکھتے ہیں. ایک ہمارے پاس کلاس روم ہوتا ہے, ایک ایریا سیٹ ہوتا ہے جس پہ ہم بیٹھ کے اپنی کلاس لیتے ہیں. لیکن آن لائن میں ہم اتنے ایکٹیو لسننگ نہیں ہوتی ہمارا دھیان نہیں ہوتا, اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی رہتی ہے, ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی کام, کبھی گھر والوں کی بلا لیتے ہیں, مطلب ان کو بھی اتنے سیریس نہیں ہوتے گھر والے بھی کہ کلاسز ہو رہی ہیں. اور ٹائم ٹیبل بالکل ٹھیک نہیں ہوتا, روٹین بالکل ڈسمس ہوئی ہوتی ہے. ایون کہ سنڈے کو بھی کلاس ہو رہی ہوتی ہے, سم ٹائمز ٹیچر نہیں اویلیبل ہے. تو فیسز میں بھی کوئی کنسیشن نہیں مل رہا ہمیں. ایون ہم آن لائن کلاسز لے رہے ہیں, ہمیں کوئی کنسیشن نہیں ہے فیسز میں بھی. تو ہم بالکل بھی سیٹسفائڈ نہیں ہیں. آئے دن چھٹیاں, آئے دن ہمارا سارا. پیرنٹس کتنے پریشان ہوتے ہیں اس چیز سے؟ پیرنٹس بھی ظاہر ہے, جونیئرس کے اگر دیکھا جائے تو ان کو زیادہ ظاہر ہے مسئلہ ہے, کیونکہ اب ہر چیز کا نیو پیٹرن آ گئے ہیں, تو نیو اسٹڈیز کے سارے پیٹرن ہیں, تو وہ ان کو اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ جو ٹیچرس کے ساتھ بچوں کا انٹریکشن اور ایک ماحول بنا ہوتا ہے وہ گھر میں پیرنٹس کے ساتھ اتنا بہتر نہیں ہوتا ہے. تو وہ اس وجہ سے پیرنٹس بھی بہت مشکل میں ہیں, کہ اور نہ ہی سلیبس کور ہو رہا ہے, نہ ہی بچوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. جس طرح آپ لوگ پڑھ رہے ہو اس طرح کیا فوری طور پر آپ کو جابس مل جائیں گی؟ نہیں,
मुश्किल है, मतलब ऑनलाइन स्टडीज में आप इतनी नॉलेज गेन नहीं कर सकते जितना आप फिजिकल में करते हो. जब आप आते हो तो अब टीचर का नॉन वर्बल और वर्बल बिहेवियर जो भी होता है आपको सिखाता है, कॉन्फिडेंट मिलता है, आप क्लास में बोलते हो. जबकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता. जैसे कि इन्होंने बताया कि बहुत सारे काम होते हैं और आप काम में बिजी हो जाते हो, तो ऑनलाइन में इतनी स्टडी नहीं होती और आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो इजीली. जो आपको मतलब टॉपिक मिलता है, जो सब्जेक्ट आपका होता है, तो मेरे नहीं ख्याल से कि जॉब इजी होती है. कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपके पास नॉलेज नहीं होता ऑनलाइन स्टडीज की वजह से, और कॉन्फिडेंस भी नहीं. कॉन्फिडेंस नहीं होता और बड़ा खौफ महसूस कर रहे हैं स्टूडेंट कि भाई उन्हें जॉब कैसे मिलेगी जब इतना ज्यादा पढ़ भी रहे हैं और इतने ज्यादा पैसे भी दे रहे हैं, फिर किधर गया उनका फ्यूचर. कितने सेटिस्फाइड लग रहे हो इस हिकमत अमली से हुकूमत की? क्या लगता है पॉलिसी बहुत आला बना दी गई हुई है? नहीं, मेरे मुताबिक मैं ना स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ इस पॉलिसी से. बेसिकली रीजंस ये है कि ऑनलाइन सेशंस में मतलब जो एजुकेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि तालीम हासिल कर लेनी, किताबों के रट्टे लगा लेने. इसका बेसिकली मतलब होता है कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी करना और डिसिप्लिन ना लोगों के दरमियान लेके आना, स्टूडेंट्स के अंदर, और एक अवेयरनेस होती है जो इंसान सीखता है इन चीज़ों से. लेकिन ऑनलाइन सेशंस में जाने के बाद इंसान बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाता है. और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेसिकली जो मेन मतलब रीजंस होती है, मतलब ये मेन जो है इसका हम कह सकते हैं एस्पेक्ट है या कुछ भी कह लें उसको, तो वो नहीं मिल रहा होता स्टूडेंट्स को. जो फिजिकली इंटरेक्शन हो रही होती है, तो जो हम आपस में टीचर्स के साथ उनके मतलब एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बन रहा होता है. लेकिन अगर यही ऑनलाइन में अगर हम देखें तो मतलब बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कनेक्टिविटी इशू आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो क्वेश्चंस पूछ नहीं सकते हैं. कुछ फॉर फ्लंग एरिया से बिलोंग्स करते हैं, मतलब उनको क्लासेस लेने में और क्लासेस में मतलब पार्टिसिपेट करने में मुश्किलात पैदा हो रही होती हैं. दूसरी बात ये होता है कि अगर हम फिजिकल सेशंस में पढ़ रहे होते हैं तो बेसिकली सारी स्टडीज रिसर्च बेस होती है. मतलब अब हम एमएससी कर रहे हैं तो सारी की सारी रिसर्च बेस होती है. लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम उस पर देखें ऑनलाइन सेशंस में, तो कुछ भी रिसर्च बेस पे नहीं हो रहा होता है. जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ रहे हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं और सारे का सारा डाटा उधर कर देते हैं, और जो प्लेजरिज्म वाला सिस्टम है वो ख़त्म कर देते हैं. मतलब उन्हें पता है कि जो क्लासेस हैं वो सिंपल सा मैसेज एक आ जाता है, इशू है और बात खत्म. हुकूमत को क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो ये बताओ. सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो ऑनलाइन स्टडी है ये कोई क्वालिटेटिव स्टडी नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जैसे कि भाई ने बताया कि स्टूडेंट्स अपना 100% पोटेंशियल नहीं दे पाते एज वेल टीचर्स भी नहीं दे पाते हैं. टीचर कोई लेक्चर समझाते हैं तो नेटवर्क इशू इतने ज़्यादा आ जाते हैं, तो बाज़ वक्त ऐसा होता है कि वो नेटवर्क की वजह से जो फारफ्लंग एरिया से लेट सपोज के विलेज से बिलोंग करते हैं गांव में, वो पे सिग्नल इशू, तो क्या वहाँ पे तो नेटवर्क इतना पुअर होता है कि वो तक मैस मीडिया में व्हाट्सएप कर सकता तो जूम और क्या नाम है गूगल मीट को क्या करेगा. ठीक है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो तो लेक्चर से बिल्कुल भी डिप्राइव हो जाते हैं. यहाँ पे आपने पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के साथ साथ आपके फ्यूचर की ग्रूमिंग भी होती है. ठीक है, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, यहाँ पे आप कैसे आप खुद को रेफर कर सकते हैं दूसरे इलाकों में. ठीक है, दूसरी जगहों पे. तो मेन से टीम ही यही है, तो यहाँ से आपको सीखने के लिए मिलता है कि आपने कहाँ पे जाके कहाँ कैसे कौन सी चीज़ आपने प्रोवाइड करवानी है. ठीक है, हुकूमत को ये चाहिए कि SOPs के तहत अमल करवाते हुए इंस्टीट्यूशंस को खोला जाए. ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल, क्योंकि सारे मैच्योर होते हैं यहाँ पे बच्चे. हमने सुन लिया, तुलबा ने बता दिया कि ऑनलाइन सिस्टम से प्लीज हमारी जान छुड़ा दे. हमें फिजिकल जो स्टूडेंट और फिजिकल क्लासेस में पढ़ने की जो जरूरत है ताकि हमारा जो मुस्तकबिल है वो भी बेहतर हो सके. नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का. टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब मजीद बात करते हैं साबिक वजीर तालीम पंजाब और इसके साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मियां इमरान मसूद साहब. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. इमरान साहब, आप दोनों टाइम्स को देख चुके हुए हैं. अब आप मुझे बताइएगा एजुकेशन पॉलिसीज आपको कैसी लग रही हैं दौरे हाजिर की? देखिए, 3 साल गुजर गए हैं और वादा किया गया था इस कौम से, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद वादा किया था कि यूथ के लिए वो ये करेंगे वो करेंगे, बड़ी जबरदस्त पॉलिसी होगी. अब पॉलिसी कैसे अच्छी हो कि हायर एजुकेशन कमीशन और महकमा तालीम जो है हमारे पंजाब का, वहां पर कोई काम होता ही नहीं है. और बच्चों के साथ कह लें इतना सख्त रवैया है, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलता. बच्चों की परेशानियां हैं, एडमिशन्स की परेशानियां हैं, फिर नई नई तजावीज़ आ रही हैं. 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम को बदल डाला, उसके बाद BS लीडिंग टू PhD नया प्रोग्राम हायर एजुकेशन कमीशन ने डाला, और उसमें मुशावरत नहीं की गई किसी भी प्राइवेट सेक्टर से. भाई आप मशवरा तो करें ना प्राइवेट सेक्टर से. कमिटमेंट आपकी है नहीं है, पैसा ये हुकूमत तालीम की मद में देती नहीं है. अब वजीर जितने मर्जी चक्कर लगाता रहे, जो मर्जी करते रहे,
لیکن بیوروکریسی کے اتنے سخت پنجے گڑے ہوئے ہیں اس میں کوئی ریلیف نہیں ملتا. کس طرح کے سخت قوانین ہیں؟ چارٹر ہمارا کہتا ہے جو قانون ہمیں بنایا گیا, میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, کہ ہم سب کیمپس کھول سکتے ہیں, ان کو بھی انہوں نے بند کر دیا. اسکولوں میں SNC ٹھوک دیا, انہوں نے وہاں کی ترامیم کروا لی, انہوں نے کالجز کے قوانین بدل دیے, ایجوکیشن پالیسی نافذ ہوئی ہے, بنی ہے, اس میں کوئی مشاورت نہیں ہے. تو یہ بالکل آئسولیشن میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں. GDP میں شیئر ہمارا جو ایجوکیشن کا ہونا چاہیے بڑا کم ہے, 2.2 سے آج تک اوپر گیا نہیں ہے. کم از کم یہ 4-4% یہ ہونا چاہیے. تو ہم جس کوالٹی کی بات کرتے ہیں, اگر سرکاری کالجز کو دیکھا جائے, جو سب سے کمزور سیکٹر جو ہے وہ ہمارے سرکاری کالجز ہیں. اس وقت 1000 کالج جو ہے زیادہ, اس سے زیادہ جو ہے پنجاب میں کام کر رہا ہے. کالجز ہیں جہاں پر پرنسپل کی تعیناتی نہیں ہے, بورڈز ہیں جہاں پر چیئرمین نہیں ہے, سیکٹری نہیں ہے, کنٹرولر نہیں ہے. تو بات ہو رہی ہے گورننس کی, ہو رہی ہے بات, ہو رہی ہے شرح خواندگی کی بات, ہم کر رہے ہیں کوالٹی ایجوکیشن کی. میں آپ کو آن ریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ نہ ہم اس کی کبھی ایسی بات کریں گے کہ انلیگل اور ان لافل کام کیا جائے, ہوں گے قانون کے مطابق, لیکن مائنڈ سیٹ تو ٹھیک کیا جائے نا, اپنا رویہ تو ٹھیک کیا جائے. پرائیویٹ سیکٹر کو مافیا کہا جاتا ہے. اب مافیا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اتنی بھاری بھرکم فیسیں جو لے لی جاتی ہیں, جتنے بھی پیرنٹس ہیں وہ بیچارے تو گئے, لیکن یہ کرونا جب سے آیا ہے 2 سال ہو چکے ہیں. 2 سال سے یونیورسٹیز بھی بند رہتی ہیں, کالجز بھی بند ہیں, اس کے باوجود فیسیں دینے کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ چیز جو ہے آپ کو نہیں لگتا ہے اس کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر کو بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے, کوئی کنسیشن آنا چاہیے, کوئی پرابلمز جو ہیں وہ پیرنٹس کی بھی سننی چاہیے. اور دوسری طرف ایجوکیشن کو جو سفر کیا جا رہا ہے آن لائن, طلباء کہتے ہیں ہم سے نہیں پڑھا جاتا. کیا لگتا ہے آپ کو اس کو کس طرح چینج کیا جائے گا؟ 2 سال ہو گئے ادارے بند ہیں, لاک ڈاؤن. بچے جو ہیں یہ 2 سال میں بالکل پیچھے رہ گئے. اسکولوں کی بات کرو خاص طور پہ, ہائر سیکٹر میں آن لائن ایجوکیشن یونیورسٹیوں نے شروع کیا, پرائیویٹ سیکٹر پبلک نے, دونوں کو پہلے شاباش دینی چاہیے. اب آ جائیں فیسوں کی طرف. دیکھیں فیسیں جو ہیں, جو سرکاری ادارے بھی فیسیں لیتے ہیں اور پرائیویٹ والے بھی فیسیں لیتے ہیں. سرکاری اداروں یونیورسٹیوں کی جو سیلریز ہیں وہ گورنمنٹ دیتی ہے, تو پرائیویٹ سیکٹر کی جو سیلریز ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر خود دیتا ہے اور فیسوں سے کما کے وہ دیتا ہے تاکہ سسٹینیبل پروگرام ہو جائے. ہم بچوں کو اسکالرشپس بھی دیتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں رہ کے دیتے ہیں. کووڈ میں کسی نے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی پرائیویٹ سیکٹر کی, نہ کسی قسم کی گنجائش دی ہے, نہ کوئی ریلیف دیا ہے, نہ ہی کوئی سبسڈی دی ہے, نہ ہی کوئی اسکالرشپس دیے ہیں, نہ اسٹوڈنٹ کو دیے ہیں, نہ پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں کو دیے ہیں. سرکار کو ضرور دی ہے, انہوں نے سیلری بھی دی ہے اور 100% سیلری دی ہے. کووڈ جب آیا 2 سال میں تو پیرنٹس نے تو فیس ہی نہیں دی ہمیں. ہم نے ان کو اسکالرشپ بہت زیادہ دے دیے کہ چلیں ان کی آمدن کا ایشو ہے, بچے پریشان, لیکن یہ کسی قسم کی کوئی ہمیں اس میں پذیرائی یا ریکگنیشن نہیں ملی. کہ آپ نے جیسے آن لائن کا کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر نے یہ سنبھالا اور آن لائن سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا, لیکن اسٹوڈنٹ تو بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں اس آن لائن سسٹم سے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی, ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں پڑتا, یہ کیوں آن لائن سسٹم شروع کر دیا ہوا ہے, تو کیوں یہ آن لائن سسٹم آپ لوگ پڑھا رہے ہیں اور اس کی شاباش بھی لینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو آن لائن پڑھایا, ہم نے تو ان کا وقت بچایا. لاک ڈاؤن تو حکومت نے کیا ہے, ہم نے تو زور لگایا کہ SOP کروا دو, ہمارے ویکسینیشن کروا دو. جب بھی کبھی لاک ڈاؤن ہوتا ہے سب سے پہلے تعلیمی ادارے بند. یہ جو نقصان ہوا ہے نا 2 سالوں میں بچوں کا, یہ پورا نہیں ہونا ہے. یہ پریشر سارا ٹیچرز پہ پڑے گا آگے جا کے. تو لہٰذا لاک ڈاؤن جو ہے اس کی آپ جو ہے نا ڈائنامکس کو بدلیے. آپ ہمیں بلائیں, ہم بیٹھ کے آپ کی مدد کریں گے. حکومت ہم تو مدد کرنا چاہتے ہیں نا, ہم سے کوئی مدد تو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہمارا یوتھ جو ہے بڑا ٹیلنٹڈ یوتھ ہے, آپ ہمیں اسکالرشپس دیں نا. آپ ایک نئی پالیسی بنائیے, آپ سرکاری اداروں میں جو پڑھتے ہیں بچے پرائیویٹ کو دے دو, لون دے دو, چلو تو صحیح نا. اگر وہ افورڈ نہیں کرتے ہیں, تعلیم کے فروغ کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان کو آگے آنا پڑے گا. خالی چیئرمین HEC بنوری صاحب جو ہیں, ڈاکٹر بنوری کو نکالنے سے تعلیم ٹھیک نہیں ہوگی. جو ان کو بھی نکالا ہے وہ بھی ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے. جو SNC بھی شروع کیا ہے وہ بھی ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے. جو انگلش سے اردو میڈیم پہ چلے گئے ہیں وہ بھی ایک بحث طلب ایک بحث ہے. جو آپ نے 4 سالہ پروگرام بدلا ہے اس پہ بھی بحث ہو رہی ہے. جو آپ نے PhD کا پروگرام بدلا ہے
اس پہ بھی بحث ہو رہی ہے. جو آپ نے نئے قوانین بنائے ہیں, جو سب کیمپ نے اجازت نہیں دی, جو ایفیلیٹڈ کالجز کو اجازت نہیں دی, اس پہ بھی بحث ہو رہی ہے. لاسٹ پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں آپ وزیر تعلیم اور جو بھی ایجوکیشن منسٹری میں اور جو بھی اس وقت تعلیم سے متعلق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں حکام بالا کو؟ ایسا کوئی کام کریں جس سے آسانیاں پیدا ہوں. یقین مانیے اس دور میں کوئی آسانی نہیں ملی ہمیں کسی قسم کی. اتنے نئے رولز بن رہے ہیں, اتنی نئی اپنا قوانین بن رہی ہیں, امینڈمنٹس آ رہی ہیں. بچوں کے فیوچر سے مت کھیلیے. بچوں کو جو ہے وہ دلاسا چاہیے, تھاپڑا چاہیے تاکہ بچے زیادہ پڑھیں. ان کے لیے ایزی کریں آپ ان کے داخلے. میں یہ نہیں کہتا کہ میرٹ کی خلاف ورزی کریں. ایکسس پرابلم ہے نا. ہمارے جو گاؤں کے بچے ہیں ان کو رسائی نہیں حاصل ہے. 2.5 کروڑ تو اسکولوں سے باہر ہے اور لاکھوں بچے جو ہیں وہ کالج سے باہر بیٹھے ہیں. بچیاں ہماری نہیں آ سکتی لاہور پنڈی میں نا, وہ گاؤں میں ماں باپ ان کو نہیں بھیجتے. وہ پرائیویٹ کرتی تھی, BA MA کرتی تھی, اب وہ ختم ہو گیا ہے. تو ان بچیوں کا کون مالی وارث ہے؟ تو جب آپ نے پابندی لگائی تھی BA کی MA کی ختم کی تھی, آپ نے مشورہ کیا تھا عوام کے ساتھ یا اسٹیک ہولڈر کے ساتھ؟ وہ ایک خاص طبقہ, وہ بچیاں جو پڑھنا چاہتی ہیں جن کو ماں باپ نہیں بھیج, ساؤتھ اور پنجاب میں نہیں لوگ بھیجتے ہیں, بلوچستان میں بھی نہیں بھیجتے ہیں, سندھ میں بھی نہیں بھیجتے, انٹیریئر میں. ان بچیوں بیچاریوں کو کیا بنے گا؟ ویمن امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, ویمن ڈیولپمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, طبقے کی ہم بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اویئرنیس آپ نے دینی ہے, ان کو رائٹس دینے ہیں, تعلیم کے ذریعے دینے. بہت شکریہ عمران صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین, آپ نے سن لی باتیں, بڑی سچی باتیں آج کی ہیں عمران صاحب نے, اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی ٹائم گزر گیا ہے, اب بھی تھوڑا سا درست سمت کی طرف آ جائیں. اگر درست سمت کی طرف آ جائیں گے تو یقیناً جو طلباء جن کا روشن مستقبل کا ہم لوگ خواب دیکھ رہے ہیں وہ شرمندہ تعبیر ہو جائے گا. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے تعلیم سے متعلق حکومتی موقف سنا, طلباء کی پریشانیاں بھی سنی, یونیورسٹیز لیول کے جو مسائل تھے ان سے بھی آپ کو آگاہ کیا. غرض ہم لوگ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی اداروں سے جڑے جتنے بھی افراد ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں. والدین کی الگ پریشانیاں ہیں, لیکن ان سب کی پریشانی ایک ہی ہے, حکومت کی جتنی بھی پالیسیز بنی ہیں وہ غیر واضح اور غیر مستحکم ہی ہیں. اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک مستحکم پالیسی جو ہے وہ مرتب دی جائے تاکہ وہ روشن مستقبل جس کا ہم لوگ خواب دیکھ رہے ہیں وہ شرمندہ تعبیر ہو سکے. ناظرین, آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. نیکسٹ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے کسی اور ایشو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.